کیا کہا دل سے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنے کو چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن یہ وہ کلمہ ہے جس کے انکار کی وجہ سے پوری قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا، صرف ایک کلمے کی وجہ سے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے قوم سمود اور قوم عاد غرق ہوئی۔ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے، اللہ رب العالمین انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں نا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ اور نوح علیہ السلام، کچھ لوگ یہاں نا جب ہم قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ تم بتوں کی عبادت نہ کرو، یہ صرف اور صرف یہ جو ان کے علماء ہیں، شیوخ ہیں، ان کی طرف سے دھوکے دیے جاتے ہیں کہ یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ حقیقت بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بہت بڑی حقیقت میں جو بت پرستی ہے وہ بت پرستی نہیں تھی، پہلے قبر پرستی ہی تھی، وہ شروع ہی قبر پرستی سے ہوئی تھی۔ جو شروع ہوا ہے شرک، وہ بت پرستی سے شروع نہیں ہوا، وہ قبر پرستی سے شروع ہوا ہے جو آج کی جاتی ہے۔ جو جرم شروع ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، ان کے دور میں کیا ہوا؟ 5 لوگ نیک گزرے، 5 لوگ جو نیکی کرنے والے تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے اس کی تصاویر بنا لی، ان کے بت تراش لیے، ان کے آگے جھکنا شروع کر دیا، اور کیا کہتے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اس برے عمل کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، تو سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو مت چھوڑنا، یعنی ان کی عبادت پر پختہ رہنا۔ یہ قوم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہی ہے، یہ 5 سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان 5 کو انہوں نے، یہ ان کے بابے تھے، اور یہ حقیقت میں نیک لوگ تھے۔ وہ نیک لوگ جب فوت ہوئے، انہوں نے کہا یہ تو بھائی بڑے پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اب اس آیت کی طرف آئیں جو آج ہمارا موضوع ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک اللہ تمہاری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس سے مانگو جو رگ جاں سے زیادہ قریب ہے، اس کے لیے کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے، کسی قبر والے کو سفارشی بنانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ نہیں، کہتے ہیں وہ بت پرستی تھے، ہم تو صرف ایک سفارش کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تم بتوں کی آیتیں ہمارے اوپر فٹ کرتے ہو، قرآن سے ایسی آیتیں لے کے آتے ہو جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور آج ہمارے بابوں کے اوپر فٹ کرتے ہو۔ ہم آپ کے بابوں پہ فٹ نہیں کر رہے۔ آگے سنیں اللہ رب العالمین کا کلام کیا کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں ہیں، یعنی وہ خود کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں۔ اب بتاؤ کہ جو بت ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، وہ تقرب کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کی، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہاں کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں مردوں کی بات ہو رہی ہے جو فوت ہو گئے، ان کو پوجا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جن کو تم پوج رہے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ تو خود کوشش میں ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ بت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اس بندے کے بارے میں جو فوت ہو چکا، مردہ ہے، اور اس کی پوجا کی جاتی ہو۔ اور بھی
مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایک اور سورہ احقاف میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے، مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو سن ہی نہیں سکتا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہے۔ یہ قبر میں جو لیٹا ہوا ہے، گنبد بنا دیا، دربار بنا دیے، یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ان کے آگے ہم دعائیں مانگتے ہیں، یہ رب تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا یہ آیت پڑھی، اس کو بھی کہتے ہیں بتوں کے بارے میں۔ اگلی آیت نہیں پڑھیں گے، اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ، جب حشر کے میدان میں قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، تو جن بزرگوں کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ بزرگ کہیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، وہ انکاری ہو جائیں گے۔ آج میں آسان مثال میں یوں سمجھاتا ہوں کہ جو لوگ آج پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں، یا غوث اعظم مدد فرماؤ، ہماری حاجت پوری کر دو، تشریف لے آئیں، کل قیامت کے دن یہ مشرکین جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہوں گے، اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے کہ اے اللہ میں بری ہوں ان کی باتوں سے جو انہوں نے مجھ سے مانگتے رہے، یہ میری قبر پہ مجاور بن کے جو بیٹھے رہے، میں ان سے بری ہوں۔ اے اللہ میری دعوت، میری تبلیغ یہ نہیں تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھ سے مانگنا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہیں گے؟ انکاری ہو جائیں گے کہ اے اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا مجھ سے مدد مانگ۔ پھر یہ کہاں جائیں گے سارے مشرک؟ پھر کس کی طرف پلٹیں گے؟ اس وقت پلٹیں گے تو صحیح رب کی طرف، لیکن ان کو کوئی فائدہ دے گا نہیں، کیونکہ آخری سانس تک وقت ہے، اس کے بعد وقت ختم ہو جانا ہے۔ تو غیر اللہ کوئی بھی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور میں جو اکثر کرتا ہوں کہ اگر کوئی اختیار رکھتا بھی ہو، کوئی التجائیں سنتا بھی ہو، مثال کے طور پہ کوئی سن لے آپ کی دعاؤں کو، التجاؤں کو، کوئی قبر والا۔ ایک ہمارے عالم سے سوال ہوا جو انڈیا کے جلال الدین قاسمی صاحب ہیں، ان سے سوال ہوا کہ قبر والے تو سنتے ہیں، بلکہ اس نے تنزیہ طور پہ کہا کہ قبر والے سنتے ہیں۔ تو جلال الدین قاسمی صاحب جو ہیں حافظ اللہ تعالی، انہوں نے کہا میں کب کہتا ہوں قبر والے نہیں سنتے، میں تو کہتا ہوں قبر والے بولتے بھی ہیں، قبر والے بولتے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے بولتے ہیں؟ کہا حدیث نہیں پڑھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کو چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے، کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، اور بد ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مردہ تو بول بھی رہا ہے تو تمہیں سنائی دیتا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مردہ کیسے بولتا ہے۔ تو جلال الدین قاسمی صاحب حافظ اللہ نے کہا ہمیں بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مردہ سنتا کیسے ہے۔ او بھائی وہ سارے معاملات برزخی ہیں، تم قبر کی زندگی کو دنیا کی زندگی کے ساتھ ملا رہے ہو۔ جو معاملہ قبر کا ہے، برزخی ہے، اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ ملا رہے ہو۔ کہتے ہیں شہید تو زندہ ہوتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں، قرآن مجید میں جب آ گیا بات، لیکن وہ معاملہ برزخی ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، ہم بھی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں شہیدوں کو رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ معاملہ دوسری زندگی کا ہے، اس زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم کہیں کہ وہ سفارشی، وہ ہماری سفارش کرتے ہیں، تو یہ ہماری کم علمی ہے۔ اور جب کوئی بڑے عذاب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن ابی جہل، جو ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، وہی بعد میں ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ نکل گئے سمندر کی طرف، سمندر کے راستے میں کشتی میں چلے گئے،
ایمان نہیں لائے تھے ابھی اور نہ ہی ایمان لانا چاہتے تھے، اسی ارادے سے گئے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں ورنہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ وہاں سے نکل گئے لوگوں کے ساتھ، سمندر کے بیچ میں پہنچے، اونچی اونچی جب لہریں آئی، سمندر کی موجیں اٹھی، تو وہ جو اور لوگ بیٹھے تھے کشتی میں انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی ہمارے بابے بت کام نہیں آئیں گے، اب خالص اللہ کو پکارو، سارے مل کے ایک اللہ کو پکارو، پھر نکلیں گے یہاں سے۔ اس سمندر کی موجوں میں، یہاں سمندر میں کوئی بت شت نہیں ہے، ایک اللہ کو پکارو۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں سوچا، جب سمندر میں اللہ سنتا ہے تو خشکی پہ اللہ نہیں سنتا؟ جب میں نے سمندر کے اندر آ کر بھی اللہ کو پکارنا ہے، پھر میں خشکی پہ بتوں کو کیوں پکاروں؟ قبروں کے آگے کیوں جھکوں؟ قبر والے سے کیوں مانگوں؟ میں خشکی پر بھی جا کر ایک اللہ سے مانگوں گا۔ اگر اللہ نے مجھے آج نجات دے دی، میں یہاں سے نکل گیا اور زندہ بچ گیا، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاؤں گا۔ واپس اللہ نے ان کو نجات دے دی، واپس آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، پھر ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، یعنی جب ان پہ عذاب آیا تو ان کے غیر اللہ جو تھے انہوں نے مدد کیوں نہ کی ان کی، قربانا آلهة، جن کو انہوں نے قربت کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ یہاں بھی آیا قربانا آلهة، جنہوں نے ان کو قربت کا ذریعہ بھی بنایا ہوا تھا، آلہہ اور الہ بھی بنایا ہوا تھا، معبود بھی بنایا ہوا تھا۔ بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، قبروں کے اوپر جھکے ہوئے تھے، ان کو سجدے کر رہے ہیں، ان سے منتیں مانگ رہے ہیں، لیکن تیز آندھی طوفان آیا یا سیلاب آیا، ان کی قبریں بھی پھٹی، ان کے دربار بھی گرے، ان کے بت بھی غائب۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل ضلوا عنہم، ان سے ان کے سارے معبود ہی گم ہو گئے، ان کو کچھ ملا ہی نہیں کہ اب کس سے مانگے، ان کے ایسے معبود ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، بلکہ یہ جھوٹے ہیں، یہ تو جھوٹ باندھنے والے ہیں اور بہتان ہے، یہ ایسا کچھ ہے تھا ہی نہیں، ان کے اندر نہ جان تھی نہ کچھ تھا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین، آج انشاءاللہ قرآن کی ہی آیات آپ کے سامنے رکھنی ہے، ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی پاور کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جو غیر اللہ ہیں، جو قبروں میں سو رہے ہیں، جن سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تو اسے غور سے سنو، فاستمعوا لہ، کان لگا کر سننا، کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جن کو پکار رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، التجائیں کر رہے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب کے سب جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سارے بابے معبود سفارشی جتنے بنائے ہوئے ہیں سب اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو پھر ہم اس اللہ کو کیوں چھوڑیں جس نے اتنی مخلوقات بنا دی؟ اور جو غیر اللہ ایک مکھی نہیں بنا سکتا، وہ آپ کو اولاد کیسے دے دے گا؟ آپ کو بچہ کیسے دے دے گا؟ جو غیر اللہ ایک مکھی نہیں بنا سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہیں پر بس نہیں کی، بلکہ ان کی اور زیادہ کمزوری کو بالکل واضح کیا۔ کتنا واضح؟ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے، مکھی کتنا ایک چھین لیتی ہے؟ ایک دانہ لے جائے گی بس، کوئی چیز بندہ کھا رہا ہے اس میں سے ایک دانہ اٹھا لے گی بس۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کچھ لے بھی جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس مکھی سے اس چیز کو چھڑوا بھی نہیں سکتے، اتنی بھی ہمت نہیں رکھتے کہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ چیز واپس لے لیں۔
اتنے کمزور تمہارے معبود۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ بندہ جو مانگ رہا ہے وہ خود بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ خود بھی کمزور، دونوں کمزور ہیں۔ اور کچھ لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم درباروں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کو اللہ رب العالمین تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا بھی جواب سن لیں اور قرآن سے سن لیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا جنہیں معبود سمجھتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، نہ وہ ان کو کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ہی انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین ان کی بات نقل کر رہے ہیں۔ جب اللہ ان کو کہتا ہے نا کہ تم ان کو معبود سمجھ رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، آگے سے وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جو اس وقت کے مشرکین تھے وہ بھی یہی بات کرتے تھے جو آج کے مشرکین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ تو ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ وہ بھی سیم یہی باتیں کرتے تھے جو آج کا مشرک کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہ قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، تم اللہ کو خبر دے رہے ہو، بِمَا لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور خبر بھی اس بات کی دے رہے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں تو بِمَا لَا يَعْلَمُ، میں نہیں جانتا، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، میں تو آسمانوں میں بھی ایسی کسی بات کو نہیں جانتا، زمین میں بھی ایسی کسی بات کو نہیں جانتا۔ یعنی میں نے تو ایسا کوئی سسٹم رکھا ہی نہیں کہ تم کسی کو سفارشی میرے پاس لے کر آؤ پھر میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تم مجھے اس بات کے بارے میں بتا رہے ہو جس کا میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، جو بات میں نے رکھی نہیں ہے اس زمین پہ، عجیب بات کر رہے ہو کہ میرے لیے سفارشی لے کے آ رہے ہو۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری رگِ جاں سے زیادہ قریب ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ تم مجھے میرے پاس سفارشی لے کے آ رہے ہو، میں نے تو نہیں کہا سفارش کوئی بنا کر لے کر آؤ۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان سب سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہ جو لوگ بہانے کرتے ہیں نا کہ ہم تو ان کو سفارشی سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہم درباروں پہ جا کے مزاروں پہ جا کے جو نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، دیگیں پکا کر بانٹتے ہیں غیر اللہ کے نام کی، یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ساری رپورٹس اللہ تک پہنچائیں گے اور اللہ پھر ہمارے معاملات کو درست کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں بتا رہے ہیں یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، حقیقت میں یہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بابا ہی سب کچھ درست کرے گا، یہ بابا ہی ہمیں شفا دے گا، اور یہی تو شرک ہے۔ اور جو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سفارش کرتے ہیں وہ بھی اپنے دعوے میں غلط ہیں۔ اللہ نے ایسا کوئی سفارشی رکھا ہی نہیں ہے، اور اللہ نے ان کی کمزوری بیان کر دی کہ یہ ایک مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو اس چیز کی طرف آئیں جس چیز کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اور وہ صرف اور صرف یہ تھی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ۔ اور جب جب امت میں بگاڑ آیا اللہ رب العالمین نے اپنے کسی نہ کسی رسول کو زمین پہ مبعوث فرما دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، اور انہیں نہیں تھے یہ لوگ مگر ایک ہی امت، ایک ہی تھے سب، اور ایک ہی جگہ اکٹھے جمع تھے، اور ایک ہی اللہ کو پکارنے والے تھے، سب کے سب اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا ہے کام وہاں سے خراب ہوا تھا جب نوح علیہ السلام کی قوم نے، جو ان کے 5 نیک لوگ فوت ہوئے تھے، ان کو جب وہ فوت ہوئے ان کو سفارشی بنا لیا
کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں۔ اس وقت سے شرک شروع ہوا تھا، اور جب جب شرک ہوا اللہ رب العالمین نے اپنے کسی نہ کسی رسول کو بھیجا، اور تمام رسولوں کی اگر آپ دعوت اٹھا کر دیکھیں قرآن میں ایک ہی دعوت کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آئے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور جب ہم نے عاد علیہ السلام کو بھیجا، اخاہم ہودا، ہود علیہ السلام کو عاد کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی یہی کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اسی طرح سمود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جب ہم نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، ان کے بھائی صالح کو، انہوں نے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا مدین والوں کی طرف، اور انہوں نے بھی یہی کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود، اپنا الہ نہ سمجھنا، اللہ ہی تمہارا عبادت خالق اور مالک ہے۔ اور آخری ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہاڑی پر چڑھ کر یہی کہا تھا۔ یہ توحید کی دعوت ایسی دعوت ہے کہ جو اس پر نہیں ہیں ان کو یہ باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں، اور جو توحید والے ہیں ان کے لیے اس سے میٹھی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایسی میٹھی چیز ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، رتبہ تھا نبوت ملنے سے پہلے کہ امانتیں بھی رکھوا رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ۔ مشرکین مکہ، ایک جرم جو مشرکین کے نزدیک جرم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا میں کہوں پہاڑ کے دوسری طرف سے لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تم مان لو گے؟ کہا ہاں ہم یقین کریں گے، آپ صادق اور امین ہیں۔ پھر فرمایا میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول